الحيتان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى والديك وآلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ حضرت شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبدالقادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبدالقادر است. آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبدالقادر است. یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، حیران ز جلالت ارض و سما. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد. سب بولیے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل کامل آرا رہنما. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی. بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. 5 دفعے بولیے گا، چونکہ یہ فاروقی ہیں اور فاروق اعظم سرکار نے تحریر کرایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ رکعہ میرے لیے کافی رہے گا. تو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قدرت فرید، حق فرید یا 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 فرید. آدریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. سیرت صدر الشریعہ صورت حامد رضا، سیرت صدر الشریعہ صورت حامد رضا. نائب احمد رضا ہیں حضرت شیخ الحدیث. لائق صد تعظیم و تکریم، معزز مکرم محترم محتشم حاضرین و سامعین، خصوص بالخصوص صدر محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر محبت، پاسمان مسلک امام احمد رضا، سید السادات، حضور قبلہ آقا نعمت، دریائے رحمت، مرکز ولایت، آفتاب رشد و ہدایت، منبع فیوز و برکات، حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد طاہر کاظمی دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کو درازی عمر بالخیر، صحت عافیت تندرستی، آپ کا سایہ سلامت تا قیامت با کرامت فرمائے.
میں حضرت کے سامنے تو طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں اور یہ بات حقیقت ہے، چونکہ آپ کا حکم ہے تو اس لیے کچھ عرض و معروض کرتا ہوں، اس امید پر کہ جہاں خطا ہوگی سیدی اصلاح فوراً فرمائیں گے انشاءاللہ۔ صاحبان ذیشان، ہم اہل سنت و جماعت کا ایمان و عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ حضور پر نور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور کی نورانیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو میرے امام عشق و محبت حضور پر نور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور کا نور ہونا تو وراء الورا ہے۔ احمد رضا کا عقیدہ تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، سارے بولیں نا زور سے، سینے کا زور لگا کے بولیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا نور کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے سیدنا جبریل امین سے پوچھا اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے، تو گویا ہوئے آقا ایک تارہ طلوع ہوتا 70,000 سال کے بعد میں نے اسے 72,000 مرتبے دیکھا ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ تارہ دوبارہ دکھایا جائے تو کیا پہچان لوگے؟ عرض کیا حضور بے شک پہچان لوں گا۔ میرے کریم علیہ السلام نے اپنی جبین اطہر سے امامہ مبارکہ جو اوپر اٹھایا تو جبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نور محمدی چمکا، تو جبریل امین بول پڑے آقا یہ تو آپ ہی چمکا کرتے تھے، آقا یہ تو آپ ہی چمکا کرتے تھے۔ تو میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ صاحبان ذیشان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل میں تو یہ بھی جانتا ہوں تو کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، اللہ نے تجھے کس سے خلق کیا۔ تو سرکار جبریل امین گویا ہوئے آقا آپ یہ بھی جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا مجھے اللہ نے کس سے خلق کیا؟ فرمایا 70,000 سال تک جبین نیاز بار الہ میں جھکاتا اور رب کی حمادیت اور سمادیت اور پاکی کا بیان کرتا، تو جب رب تبارک و تعالیٰ کا پرتاؤ توجہ ہوتی، میری پیشانی اطہر پہ پسینہ آتا، تو میری پیشانی کے پسینے کے ایک قطرے سے اللہ نے جبریل تجھے پیدا فرمایا ہے۔ زور سے کہیے نا، یہ تو ہماری وہ مسجد والی آواز بھی اتنی نہیں گونجی، زور سے کہیے، ہم تو آقا نعمت کی بارگاہ میں ہیں۔ تو صاحبان ذیشان، جبریل امین بھی رسول اللہ کے طفیلی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پہ کم و بیش 1,24,000 پسینے کے قطرات پیدا ہوئے، اللہ نے تمام قطرات مقدسہ سے انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو پیدا فرمایا۔ سب کے سب طفیلی ہیں، مصطفیٰ کریم عین نور ہیں، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، حضور بھی نور ہیں اور حضور کی آل پاک بھی نور ہے۔ تو جو آیات بینات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان، اس نے 2 بحر رواں کیے، 2 دریا چلائے جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں بحروں کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں دریا ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، جب یہ دونوں دریا ملتے ہیں
تو ان کے ملنے سے لولو اور مرجان یعنی موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کی ان آیات بینات میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر کیا، مارج البحرین۔ ابھی حضرت نے تلاوت قرآن شریف جو کی تو اس میں بھی پڑھا تو صاحبان ذیشان مارج البحرین، اس نے دو بحر رواں کیے۔ میں بحر کا ترجمہ، مفسرین کرام کے متعدد اقوال ہیں، وہ کہتے ہیں آدھا بحر السماء و بحر الارض و ثانیھا البحر الحلو والبحر المالح۔ کسی نے کہا زمین و آسمان کے دریا مراد ہیں، کسی نے کہا بحر فارس و بحر روم مراد ہیں، کسی نے کہا دریائے نیل اور دریائے فرات مراد ہیں، کسی نے کہا سمندر جس میں شیریں میٹھا اور شور کھاری پانی جاری ہے۔ جو جس کی سمجھ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ میرا مقصد کسی تفسیر کی صحت یا عدم صحت پہ بحث کرنا نہیں، کیونکہ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبٌ، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا، اثر کرے نہ کرے سن لے تو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ یہ تفسیر رائے نہیں، دو جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بیان فرمودہ تفسیر ہے۔ وہ دو صحابی کون ہیں؟ ایک سیدنا انس بن مالک، دوسرا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین الی یوم الدین۔ اور جن کتب کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں، زرقانی شریف، در منصور، نزہۃ المجالس۔ اب پوری توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت کیجئے۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین، اس نے دو بحر رواں کیے۔ میں بحر کا ترجمہ دریا کر رہا ہوں، سمندر نہیں کر رہا، کیونکہ سمندر رکا ہوا ہوتا ہے، اس میں بہاؤ نہیں ہوتا، جاری ہونا یہ سمندر کا کام نہیں، یہ دریاؤں کا کام۔ وہ دو دریا کون سے دریا ہیں؟ ایک دریا کا نام ہے اسحاق علیہ السلام، ایک دریا کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ بحر اسحاق مصر و شام و فلسطین کی وادیوں کو سیراب کرتا رہا، بحر اسماعیل ریگستان عرب و صحرائے حجاز کو شاداب کرتا رہا۔ حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، حضرت اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی۔ یلتقیان یہ مزارے کا صیغہ ہے، کبھی ملتے رہے کبھی جدا ہوتے رہے، نہ ہمیشہ مل کر بہتے رہے نہ ہمیشہ جدا ہو کر بہتے رہے۔ اس کے مفہوم میں چونکہ ملنا پایا جاتا ہے، جدا ہونا بھی مزارے کا صیغہ ہے، اس کے مفہوم میں کبھی ملنا کبھی جدا ہونا پایا جاتا ہے، یعنی نہ ہمیشہ مل کر بہتے رہے نہ ہمیشہ جدا ہو کر بہتے رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ دونوں دریا کہاں سے نکلے؟ کشمیر کے چشم و دیری ناگ وغیرہ سے جہلم اور راوی نکلے۔ اللہ نے جن دریاؤں کا ذکر کیا کس چشمہ صافی سے جاری ہوئے، تو صاحبان ذیشان آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، اس چشمہ صافی کو منبع البحرین کہتے ہیں، دو دریاؤں کے نکلنے کی جگہ۔ وہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، گویا ابراہیم علیہ السلام مرکز بحرین ہیں، معدن بحرین ہیں، شجرہ بحرین ہیں، منبع البحرین ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے اس چشمہ صافی سے دو دریا جاری کیے، ایک دریا کا نام اسحاق علیہ السلام ہو گیا، دوسرے کا نام اسماعیل علیہ السلام ہو گیا۔ بحر اسحاق مسلسل بہتا رہا، پھر اس سے دو نہریں ہو گئیں، ایک شعیب علیہ السلام کی نہر، ایک موسیٰ علیہ السلام کی نہر۔ شعیب اور موسیٰ کی نہروں کو ملا کے گویا اللہ نے یلتقیان کر دیا۔ پھر بحر اسماعیل بھی مسلسل بہتا رہا، اس سے دو شاخیں ہو گئیں، ایک عبداللہ کے گھر میں چلی گئی، ایک ابو طالب کے ہاں چلی گئی۔ عبداللہ کے گھر میں مصطفیٰ آ گئے، ابو طالب کے ہاں مرتضیٰ آ گئے۔ یہ دونوں چلے تو مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف میں پہنچے تو کس شان سے ملے؟ ایک مدینہ العلم تھا، دوسرا باب مدینہ العلم بن گیا، ایک شہر تھا دوسرا در بن گیا، ایک شجر تھا دوسرا ثمر بن گیا، ایک پیغمبر تھا دوسرا حیدر بن گیا، ایک مصطفیٰ تھا دوسرا مرتضیٰ بن گیا، ایک نبی تھا دوسرا علی بن گیا۔ یہی کو ختم ہی کر دو، بالکل سادہ رکھ دو۔ تو صاحبان ذیشان، پھر ان دریاؤں کے کون؟ علی۔ علی مشکل کشا ہے، علی دافع بلا ہے، علی حل عطا ہے، مشکل کشا ہے، دافع بلا ہے، بطول کا شوہر
خدا کا خانہ زاد، رسول کا داماد، ملت اسلامیہ کی تقدیر، غیرت الہی کی شمشیر، اسرار امامت کی تعبیر، نور علی نور کی تنویر، نظام مصطفیٰ کی ہو بہو تصویر، یہ وہی مولا علی ہیں جو کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ فاطمہ بنت اسد آپ کو اٹھا کے سید عالم کی بارگاہ میں لاتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ نے بھائی تو تمہارا دیا ہے مگر آنکھیں نہیں کھولتا، آنکھوں سے لگتا ہے معذور نہ ہو۔ حضور علیہ السلام، اب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے مولا علی کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی، مولا جب تیری دنیا میں جاؤں آنکھیں اس وقت کھولنا چاہتا ہوں جب تیرے حبیب کا چہرہ بددہا سامنے ہو۔ حضور علیہ السلام نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں میں، ماں رمایتہ کے بازوؤں میں، جب حضور علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ پاک شیر خدا، حل عطا، لافتہ، دردوں کی دوا، خیبر شکن، شاہ زمن، کعبے کا گوہر، بطول کا شوہر، خدا کا خانہ زاد، رسول کا داماد آپ کی گود میں آئے تو اس مولا علی نے، ارے آج تو حضور کے علم غیب شریف پہ اعتراض ہوتا ہے، میں کہتا ہوں میرے علی پاک کو حالت بچپن میں یہ پتہ چل گیا اب میں ماں کی گود میں نہیں بلکہ رسول اللہ کی گود میں آ گیا ہوں۔ علی پاک کی خواہش پوری ہو رہی ہے اور آنکھیں کھولی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ یادگار پہ پہلی نگاہ پڑی، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، اے میرے صحابہ سن لو، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صحابہ ٹکٹکی باندھ کے حضرت کے بابا کو دیکھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے کس مواقعات کے موقع پر اگر کسی کو بھائی فرمایا وہ ہمارے علی پاک کی ذات ہے۔ صاحبان ذیشان، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور یقیناً ہوگا کہ جب نجران کے عیسائیوں پوپ بڑے بڑے مناظرے میں شکست فاش ہونے کے بعد مباہلہ کے لیے آئے تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارکہ میں جن نفوس قدسیہ کو لیا ان میں مولا مرتضیٰ پاک ہمارے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ زاکیہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، حضرت حسن پاک ہیں، حضرت حسین پاک ہیں۔ حضور نے انہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کو حضور علیہ السلام نے چادر مبارک میں لیا ہے وہ یہی والے۔ حضور تشریف لے جاتے ہیں، آگے آگے میرے قریب ہیں، حسن پاک کو انگلی پکڑائی ہے، حسین پاک کو اٹھایا سینے سے لگایا، پیچھے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی ہیں، جہاں سیدہ اور ان کے پیچھے مولا مرتضیٰ پاک جہاں سیدہ کا قدم پڑتا ہے علی پاک کا وہاں قدم پڑتا ہے تاکہ سیدہ کے قدموں کے نشان پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ جائے۔ تو جب یہ منظر وہ عیسائیوں کا پاک دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے ارے واپس ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں اگر ان نفوس قدسیہ نے ہاتھ اٹھا دیے تو روئے زمین پر کوئی بھی عیسائی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ صاحبان ذیشان، حضرت مولا مرتضیٰ پاک شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اب دو دریا ہوئے، ایک دریا کا نام علی ہو گیا، ایک کا نام فاطمہ ہو گیا۔ چلے مدینہ المنورہ شریف میں، یہاں مسجد نبوی شریف میں دونوں کا عقد ہو گیا، گویا علی و فاطمہ کا نکاح ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے جب یہ دونوں دریا ملتے ہیں، ان کے ملنے کے سبب لولو اور مرجان، موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ اہل لغت موتی کو لولو کہتے ہیں، مونگے کو مرجان کہتے ہیں دونوں موتی، ایک بڑا موتی ایک چھوٹا موتی، بڑے موتی کا نام حسن ہو گیا، چھوٹے موتی کا نام حسین ہو گیا۔ اب سنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
وفی قوله تعالی مرج البحرین یلتقیان قال علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما برزخ لا یبغیان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسین رضی اللہ عنہما. بس کہتے ہیں ایک بحر نبوت ہے، ایک بحر فتوت ہے. بحر نبوت سے مراد سیدہ زہرا پاک ہیں.